أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين وإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ اس سے پہلے ہم سود کی جو ہماری بات چل رہی ہے، آج تیسری اس کی قسط ہے، تو ہم نے یہ جانا تھا کہ اللہ رب العزت نے جو صدقات، خیرات، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو چیز ہوتی ہے، اس کی ضد جو ہے، جو تجارت ہے، اس کی ضد جو ہے یہ سود ہے، ربا ہے۔ سود اس چیز کو، یہ بھی بتایا گیا تھا، سود اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے کچھ رقم دی کسی کو تو وہ اس سے زیادہ اس کا تقاضا کرتا ہے۔ آپ نے قرض دیا لیکن قرض تو ہنسنا دینا چاہیے، اس کے لیے مہلت دینی چاہیے۔ یہ ابھی بات ہمارے سامنے یہ واضح کھل کر بات آئے گی، کیونکہ یہ بھی ہم نے جانا تھا، یہ جو الفاظ ہے، یہ جو ہمیں بتا رہے ہیں، اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ ان کو مومنین کو، جو مومن ہوگا وہ اس کے اوپر عمل کرے گا، جو نہیں ہوگا تو وہ اس کی خلاف ورزی کرے گا، خلاف ورزی کرے گا۔ تو ان آیات میں آ رہا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وہ جنگ ہے اس کی۔ اللہ اور اس کے رسول نے بات کہہ دی، تمہیں سمجھ آ جانی چاہیے۔ اگر نہیں سمجھ بھی آ رہی تو اگر تم مومن ہو تو تم نے سمجھ آئے گی۔ اگر دنیا دار ہو اور دنیا کے پجاری ہو، صرف اپنی ذات کے ساتھ تمہیں تعلق ہے، تم مخبوط الحواس ہوگے، نہ تمہیں دنیا میں سمجھ آئے گی اور آخرت میں بھی تمہارا مخبوط الحواس تمہیں اٹھایا جائے گا پاگلوں اور دیوانوں کے ساتھ، جس کو شیطان نے چھوا ہوتا ہے۔ ایسی وعید آئی ہے اور اللہ رب العزت ہمیں یہ بار بار بتا رہے ہیں کہ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے، ایک جو چیز مٹ جانے والی ہوتی ہے، زائل ہو جانے والی ہوتی ہے، اس کو اس سے زیادہ لینا یہ سود ہوتا ہے۔ مثلا آپ نے 100 روپیہ دیا ہے اور اس کے 110 یا 20 روپے تقاضا کر رہے ہیں، اگر وہ بندہ اس کو ٹائم پہ نہیں دے رہے تو وہ بار بار اس کا تم تقاضا کر رہے ہو، تو وہ آپ کا وہ مال جو ہے وہ اسی جگہ پہ ہے، تم اور سود لے رہے ہو، پھر اس کے بعد وہ نہیں دے سکتا تو پھر اور لے رہے ہو، پھر اس کے بعد اور لے رہا، یہ محنت بھی نہیں کر رہے، آپ بیٹھے ہوئے بھی ہیں۔ اور اسی طریقے سے کچھ جنس ہے، آپ نے گندم لی ہے یا چاول لیے ہیں، جو چیز سبزیاں ہیں یا یہ چیزیں لی ہیں جو زائل ہو جانے والی ہوتی ہیں، تو جو مثال کے طور پہ ایک گھڑی آپ نے لی ہے، کسی کو دی ہے، تو اس کا کرایہ اگر وصول کر رہے ہیں، گھر دیا تو اس کا کرایہ وصول کر، جب وہ واپس بندہ تم سے تقاضا کرے، وہ گھڑی پکڑ کر اٹھا کر وہاں سے اس بندے کو دے دیں گے، وہ زائل ہونے والی نہیں، اس کے اوپر وہ کرایہ ہے۔ یہ سمجھو ہی بات ہے۔ جب آپ قرض دیں گے تو قرض حسنہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اس کے مد مقابل جو بندہ لے گا، جو شخص اس کا تقاضا کرے گا، تو اس کا قیامت والے دن بھی اور آج اس دنیا میں بھی وہ مخبوط الحواس ہوگا، جس طرح کہ شیطان نے اس کو مخبوط الحواس کر دیا ہوا ہے۔ وہ اس کے دماغ میں اس کو سمجھنے والی بات ہی نہیں آئے گی، وہ کہے گا یہ جس طرح تجارت کرتے اس طرح ہم بھی کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، تھوڑے سے پیسے زیادہ ساتھ لے لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں جو تم کو رسول دے اس کو تم لو، جس سے تم کو منع کرے تم اس سے باز آ جاؤ۔ اگر تم باز نہیں ہوگے اور تم نے اپنے پاس سے یہ بنایا ہوا ہے، انما البیع مثل الربا، جو خرید و فروخت ہے، تجارت ہے، تجارت آدمی ایک دفعہ کرتا ہے، اس سے بندہ وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ جو تجارت کرنے والا ہے وہ مشقت بھی اٹھاتا ہے، پیسے بھی لگاتا ہے، اور ساتھ ساتھ یعنی دن رات کپاتا بھی ہے، اور اس کے ساتھ لوگوں کو بھی لگاتا ہے، پھر پتہ نہیں کہاں سے وہ چیز لے کر آتا ہے، تو وہ
لوگوں کو مہیا بھی کرتا ہے اور مناسب. اگر مارکیٹ میں مقابلہ ہے تو اس کو نقصان کا بھی خطرہ ہے، اس کے زیادہ ہونے کا بھی اندیشہ ہے، بھی زیادہ مجھے مل سکتا ہے. لیکن یہ اگر مارکیٹ میں کمپٹیشن ہے، مقابلہ ہے، تو اس کے مال کی قیمت کی بھی کم لگے گی اور وہ اپنی نیندیں بھی حرام کرتا ہے، آتا جاتا بھی ہے. پھر اس کی جب وہ مال بکتا ہے تو اس کا اتار چڑھاؤ بھی اس میں آتا ہے. جو سود خور ہوتا ہے وہ اس نے پیسے دیے، چیز دی، آرام سے بیٹھا رہا، اس نے کوئی محنت نہیں کی. دوسرا بندہ محنت بھی کرتا ہے اور اس کا مال اسی طرح ثابت اس کو وہ بھی ملے گا، اور اس کے ساتھ انٹرسٹ اس کا نام رکھ لے، سود رکھ لے، اضافی پیسے اس سے لے گا. تو آج جو آیت ہم پڑھیں گے، تو کل ہم نے یہ بھی جانا تھا اللہ تعالیٰ تم کو اس سے منع کرتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. من عادا فاولئک اصحاب النار. جو سود کی حرمت سن لینے کے بعد اگر وہ پھر بھی سود پر اڑے رہیں گے تو وہ آگ والے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، آگ میں جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ یعنی کافر، ناشکرے اور گناہ گار کو نہیں پسند. وہ گناہ گار بندہ ہوتا ہے جو سود کھاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے مد مقابل کون لوگ ہوں گے ان کا یہ بتا دیا، جو ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن کا ربط ہے اور نیک عمل کرتے ہیں. جب بھی ایمان کی بات ہے کہ ساتھ عمل کی لازمن بات آئے گی. خالی ایمان سکا زبانی سے کہنا نہیں ہوتا، اس کو عملاً، یعنی سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا تو عملاً اس کو ثابت کرے گا میں نے سود نہیں کھانا. عملاً وہ ساری باتیں کرے گا. نماز پڑھنی تو عملاً اس کو پڑھ کے دکھائے گا. اگر آپ نے روزے رکھے تو عملاً اس کو کر کے دکھائے گا. اور لوگوں کے سے رشتہ، پیار، محبت اور جو اس نے انفاق کر رہا ہے اپنے والدین پر اور لوگوں پر، بھائیوں پر، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، وہ عملاً اس کو کر کے دیکھے گا. جو بھی کوئی بات ہوگی تو وہ کہے گا میرے اللہ نے مجھے کیا حکم دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ تم کو بتا رہے ہیں جو تم تقوی اختیار کرنے والے ہو. ایک تو یہ جو لوگ ایمان لائیں گے، نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ دیں گے. زکوٰۃ بھی اس مال میں سے دینی ہے، اپنے مال کو پورا پاک کرنا ہے. ان کو اجر ہوگا یہ کہ ان کو نہ غم ہوگا نہ خوف ہوگا. وہ ان کو پتہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو بچا لانے کی پوری کوشش کرتے. اللہ تعالیٰ بھی ہماری بات کو قبول کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جی 278 نمبر ہے اور 79 جو ہے، ہم اب اس کو پڑھتے اس کا ترجمہ بھی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اللہ سے تم ڈرو گے ایمان والو، اللہ سے تقوی اختیار کرو. تو تم کیا کرنا ہے؟ اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اور سود میں سے جو باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو. یعنی تم ایمان والے ہو، اللہ کو ڈرو، جتنا تم نے پیسے دیے ہیں وہ لے لو، باقی جو سود ہے وہ تم نے اب نہیں لینا، تمہاری یہ ذمہ داری ہے، یہ حکم ہوا ہے. ان کن تم مومن، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم مومن بننا چاہتے ہو. اگر لوگ ہو تو پھر تو تم مومن نہیں ہو. اگر تم مومن ہو تو پھر تم یہ لازمن کام کرنا، صرف اپنا اصل مال لینا ہے، وہ تم نہیں لینا ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، فَإِن تو پھر، ان اگر لم تفعلوا، اگر تم نے یہ کام نہ کیا، یعنی تم کو سود سے باز نہ آئے، تمہیں صرف اصل لینا ہے، اگر تم مومن ہو تو پھر تم اس بات میری کو مان لو گے. فَأْذَنُوا حَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اگر تم باز نہ آئے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کون کر سکتا ہے دنیا میں؟ یعنی اللہ یہ ایک بہت بڑی، یعنی ایک بہت بڑی قوت والے کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے تم اعلان جنگ کر رہے ہو. اگر سود خوری سے تم باز نہیں آئے، تم کو الٹیمیٹم دیا جا رہا ہے کہ تم ہرگز تم یہ کام نہیں کرو گے. تمہارا اور ہمارا اعلان جنگ ہے، تمہارا ہمارا اتفاق نہیں ہے، تم جہنم میں بھی رہو گے. اگر تم توبہ کرتے ہو، وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کرتے ہو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تمہارے جو مال، اصل مال ہے وہ تم نے لینا، اس سے آگے نہیں لینا. پھر کیا ہوگا؟ لا تظلمون، تم بھی ظلم نہیں کرو گے. اگر باز نہیں آتے تو پھر تم نے ظلم کیا. لا تظلمون، تم ظلم نہیں کرو گے. ولا تظلمون، تمہارے ساتھ بھی نہیں ظلم کیا جائے گا. اگر لوگ تو تمہیں چھوڑا بھی نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، اللہ رب العزت یہ بتا رہے ہیں. آگے والی جو آیت ہے
280 نمبر، اس میں اللہ رب العزت بتایا وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر مقروض تنگ دست ہو فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو تم اس کو ٹائم دے دو، پھر ٹائم دے دو، پھر وقت دے دو، پھر وقت دے دو۔ تم نے جس آدمی کو مقروض ہے، وہ تنگ دست بھی ہے، اس کے ساتھ فراہی کا یعنی تعلق کرو، اس کے ساتھ مہربانی کرو، تو یہ تمہیں ان کو مہلت دو، بار بار مہلت دو، تم نے اس جو اصل مال ہے اسے زیادہ نہ لو۔ تو سب سے بڑی بات ہے، پیچھے آپ نے صدقات کی 261 سے لے کر آگے کس کس طرح تم نے یعنی خرچ کرنا ہے، تو ادھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، ٹائم دے دو، تو اگر تم اس کو معاف ہی کر دو، اس کو صدقہ ہی کر دو، تو تمہارے لیے کیا یہ بات ہے؟ جو اس طرح کے جو سود تم لیتے ہو، یہ تو تمہارے کام نہیں ہے گا، تمہیں جہنم میں پہنچا جائے گا۔ اگر تم نے معاف کر دیا، اصل بھی معاف کر دیا، تو پھر تمہارے لیے اتنی بہترین بات ہے، اس سے اونچی بات کوئی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی بات کوئی بھی نہیں ہو سکتی۔ جس طرح پیچھے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، تم نے کسی کے ساتھ معاملہ کرتے ہو، کسی کو کچھ چیز دیتے ہو، چپکے سے دینی، آسان نہیں جتانا، ریاکاری نہیں کرنی، اور اس کو تکلیف نہیں پہنچانی، اور یعنی جو خود پسند کرتے ہو اس طرح کا تم نے دینا ہے، اور شیطان کا کہنا نہیں ماننا۔ اگر شیطان کا تم کہنا مانو گے، وہ شیطان تمہیں فقر کا، غریبی کا، غربت کا وعدہ دلائے گا۔ اللہ تمہیں مغفرت کا، معاف کرنے کا وعدہ دلاتے ہیں، اور جنت کا وعدہ دے دیتا ہے۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں تمہیں خوف اور غم نہیں ہوگا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اگر تم تصدقوا وخیر لکم، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے ایسے سے بڑی بات کوئی نہیں۔ تم راس المال لے لو، اگر تم یہ بھی راس المال بھی چھوڑ دو، ایک آدمی غریب ہے تو تم اس کے اوپر صدقہ کر دو، اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے، تو اور بہت زبردست یہ چیز ہوگی۔ اور فرمائے ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں یہ جان لو نا اس کا اجر کیا ہے، کیا ہی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سود سے باز کرنے کے لیے اس کی حرمت کہہ دی، اور جو شخص نہیں باز آئے گا تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس کی جنگ ہے۔ تو ہمیں سوچنا کہ یہ ہمارا اللہ ہم سے کس چیز کا تقاضا کرتا ہے۔ تو آگے ہم انشاءاللہ الرحمن ایک دفعہ اور اس کو درانے کی کوشش کریں گے، پھر آگے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ پھر ہمیں یہ بتایا جائے گا کہ اگر تم ایک دوسرے سے لین دین کر رہے ہو، تم نے پھر کیا کرنا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی احکامات ہیں، حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ تم نے کس طرح زندگی گزارنی، اس کتاب کو پڑھ کر، اس کتاب کو سمجھ کر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کو پڑھ کر، سن کر، سمجھ کر، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس کا فہم عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہر وقت دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمیں اس کا فہم عطا کرے، جس کو اس کا فہم عطا کرے۔ من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اس سے بڑی دولت، اس سے بڑا مال، اس سے بڑی زندگی اور کوئی نہیں ہو سکتی، دنیا کا مال کچھ بھی نہیں اس کی حقیقت میں۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ میں ایک دفعہ پھر یہ آیت پڑھ دیتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔